الكريم سيدنا ونبينا بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبهم ومنزل الفضائل أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرا نبی آپ اس کو پہنچا دیجیے جو آپ کو پروردگار کی جانب سے نازل کیا جا چکا. اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت میں انجام نہیں دیا. بے شک خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور بے شک خداوند عالم کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. ہمارا موضوع گفتگو قیادت و رہبری، اسلامی قیادت و رہبری. کل جو چیز آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ چند احادیث، جس میں ہم نے کل جو آخر میں بیان کی تھی وہ شجاع انسان کی صفات کی. کون انسان شجاع اور بہادر ہوتا ہے؟ معصومین نے شجاع انسان کی علامتیں کیا بتائی ہیں؟ تو پہلی علامت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق فرمایا سچ بولنا صداقت شجاع اور بہادر انسان کی علامت. جھوٹ بولنا بزدل اور کمزور انسان کی علامت. لہذا جو سچ بولے گا وہ شجاع ہوگا، وہ بہادر ہوگا. جو جھوٹ بولے وہ شجاع اور بہادر. دوسرے امام حسن کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں امام حسن نے دو صفتیں بیان کی شجاع انسان کی. پہلی صفت اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے محبت، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، ہر آن اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ مدد کرنا. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہادر کہہ رہا ہے لیکن اپنے عزیزوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا ہے تو وہ بہادری نہیں ہے، وہ کچھ نہیں. دوسری علامت جو امام حسن نے بیان کی وہ ہے جب انسان کے اوپر مصیبتیں آئیں، بلائیں نازل ہوں تو پھر وہ انسان صبر کرے. اگر بلاؤں اور مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والا انسان شجاع اور بہادر ہوتا ہے. پھر میں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں پیغمبر نے شجاع انسان کی 3 علامتیں بتائی. بس یہ بیان کر کے اور رفع مسائل کیا. پیغمبر نے اپنی بس میں بیٹھنے والوں سے سوال کیا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ میں تم کو بتاؤں کہ تمہیں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا طاقت و قوت والا کون ہے؟ الا اخبرکم باشدکم واقواکم. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ میں تم کو خبر دوں، بتاؤں کس چیز کے بارے میں کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ بہادر اور کون سب سے زیادہ طاقتور؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. تو تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں بالکل بتائیے. ہم یہ سننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر انسان کون ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اشدکم الذی. 3 صفتیں بتائیں کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں وہ تم میں سب سے زیادہ بہادر ہے، اور جس کے اندر یہ صفتیں نہ پائی جائیں وہ تم میں سب سے زیادہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے،
کا پہلی علامت کیا ہے؟ اذا رضی لم یدخلہ رداہ فی اسم ولا بات، انسان کے سامنے حالات فراہم ہوں، سامنے والا بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن گناہ کرنے کے لیے حالات فراہم ہیں، حالات سازگار ہیں، آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن حالات سازگار ہونے کے باوجود کہ تم گناہ نہ کرو، باطل انجام نہ دو، تو یہ ہوگا بہادر انسان۔ میں نے کل آپ کے سامنے اور بھی آپ اپنے درمیان سے مثالیں لے سکتے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک انسان جس کے لیے حالات فراہم ہوں، فراہم ہونے کے بعد پھر وہ گناہ نہ کرے، پھر وہ باطل کا ساتھ نہ دے، وہ ہے بہادر۔ دوسرے وَإِذَا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخَطَهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ۔ عام کوئی حالات نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں، حق بولنا بہت آسان ہے عام حالات، لیکن جب انسان کو کسی کے اوپر غصہ آئے اور پھر حق بات کہے، یہ زیادہ کہا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جب تم کو غصہ آئے، غصے کے عالم میں رہو، اور اس غصے کے عالم میں بھی حق بات تمہاری زبان سے نکلے، تو غصے کے عالم میں حق بولنے والا بہادر ہوتا ہے۔ آج جس شخصیت کا ہم یہاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں، فرزند علی، قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علیہ السلام، کن کن مقامات پر غصہ نہیں آیا؟ جب خیام حسینی کو ہٹانے کی بات آئی تو شیر کو جلال آ گیا، خط کھینچ دیا کہ اس کو کوئی پار نہ کرے۔ لیکن اس کے بعد جب امام کا حکم ہوا کہ نہیں، خیمے ہٹنا ہے، میرے عزیزو، اگر ایک بہادر انسان اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے تو پھر وہ بزدل ہے، بہادر نہیں۔ لہذا غصہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن شیر نے جب تک غصہ تھا، لیکن جیسے امام کا حکم ہوا، نہیں عباس، خیموں کو یہاں سے ہٹا لو، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لہذا جس نے اپنے ہاتھوں سے خیام باندھے تھے، وہی اپنے ہاتھوں سے اب خیام ہٹا رہا۔ اذا سخط لم یخرجہ سخطہ من قول الحق، غصہ آئے لیکن غصے کے عالم میں بھی حق کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہ دینا۔ اگر غصے کے عالم میں باطل کا ساتھ دو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہادر نہیں ہو، بزدل۔ تیسری علامت پیغمبر نے بتائی، وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَى مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ۔ طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی لو، اور جو تمہارا حق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، تو یہ بہادر ہے۔ لیکن اگر طاقت و قوت اور اقتدار آنے کے بعد تم دوسروں کا بھی حق غصب کرتے چلے جاؤ تو یاد رکھنا بہادر نہیں ہو، بزدل ہو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ میرا مولا جب شب کے روز دن ڈھلتا تھا، شب کا وقت آتا تھا، جھاڑو لگا کر، اور جھاڑو لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا تھا، مالک تیرا شکر ہے، جتنا تو نے دیا تھا میں نے راہ خدا میں جس کا جو حق تھا میں نے اس کا پہنچا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بہت سی باتیں، لیکن صرف یہی کہتے ہیں ہم کو اپنے آپ کو حسینی صرف یا حسین کہنے کا نام نہیں، عزادار صرف فرش عزا پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، فضائل و کمالات سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینی اور عزادار اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کردار سے حسینیت چلے، شہدائے کربلا کے کردار چلے۔
میں نے ختم کر دیا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک جب شب کے سناٹے میں بستر پر جائے تو آج اس غازی کو یاد اور پھر سوچے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا مولا ہم سے آپ بتائیے جس کے سامنے اس کا پورا گھر اٹھ رہا ہے، جس کے سامنے وہ بچے قربان ہو گئے ہوں جن کو اس نے تربیت کی ہے، پالا ہے، انسان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب کوئی بچہ اس کے سامنے جہاد کے لیے جاتا ہوگا اور وہ میدان کربلا میں مجبور ہے، ابھی مولا نے اجازت نہیں۔ میرے عزیزوں، کل آپ نے جناب قاسم کے مصائب سنے، جناب قاسم کی تربیت، جنگ کی تربیت جناب عباس اللہ گویا کہ جو اس کی نظروں میں بیٹوں کی مانند ہے، کبھی انہوں محمد کی شکل میں، کبھی قاسم کی شکل میں، کبھی کسی دوسرے مجاہد، پورا گھر قربان ہو گیا۔ شیر کو جلال آتا تھا لیکن چہرے حسین پر جیسے ہی نگاہ پڑتی تھی جلال عزیز تو آپ نے آج مسائل سنے، بس میں چند فکرے کہنا چاہتا ہوں تو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں صرف ہاتھ جوڑ کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی غازی کے بارے میں سوچا کرو کہ جس کے سامنے اس کا گھر لٹ رہا تھا اور وہ لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن غصے میں ایک جملہ ایسا نہیں نکلا کہ جو شان امامت یا رضائے الہی کے برخلاف۔ کردار عباس آواز دے رہا ہے، اے میرا علم اٹھانے والے نوجوانوں، یاد رکھنا عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو رضائے پروردگار کے علاوہ جس کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو۔ عزیزوں، جب ایک ایک کر کے سب قربان ہو چکے، حسین کے ساتھ عباس مل کر سب کے لاشیں لا چکے، خیموں سے آوازیں الاتش بلند ہو رہی ہے، الاتش ہائے پیاس۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے میں موجود 28 چھوٹے چھوٹے بچے، مولانا غلام اس کی تعالیٰ اللہ مقام نے اس کو بیان کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ کی قیادت میں مشغول ہوئے ہیں، غازی کے سامنے آتے ہیں۔ جناب سکینہ کے ساتھ سکینہ کو لے کر سکینہ تم سے عباس بہت محبت کوئی نہیں کہ جو ہمارے لیے سبیل آپ کر سکے، چلو بی بی اپنے امو سے درخواست کرو ہم کو تھوڑا سا پانی نصیب ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے ساتھ مشق لے کر خدمت عباس میں آئے، آقا بہت پیاسے ہیں، ایک گھونٹ پانی مل جائے ہم کو۔ سوچو عزیزوں، جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو اور وہ کہہ رہا ہو ہائے پیاس اور پورا دریا بہ رہا ہو، اور شیر اس بہادر کو، وہ بہادر ہے کہ اگر میدان میں نکل جائے تو فوجیں خود بخود راستہ چھوڑ دیں، لیکن ہائے حکم امام سے مجبور۔ ایک مرتبہ جب بچوں نے آ کر غازی سے کہا میرا غازی زمین کربلا پر بیٹھا، بچوں کو اپنے گرد بلایا، سکینہ کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، شہزادی عباس پانی لانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے بابا سے اجازت دلوا۔ شہزادی یہ تمہارا غلام حاضر ہے لیکن آقا سے اجازت دلوا دو، جب تک آقا کی اجازت نہیں عباس کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیز و ایام غم
کو ساتھ لیا. خدمت مولا حسین نے جیسے ہی دیکھا کہا میرے شیر میں سمجھ گیا, لیکن اتنا بتا دے میرے شیر تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے, اگر تو ہی نہ رہے گا تو پھر اس لشکر کی وجہ سے. حسین نے کہا, ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, دیکھنے کے بعد کا مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ارے جس کا میں سپہ سالار ہوں وہ لشکر کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا آقا اجازت دے دیجئے ہمارے لیے پانی لے کر آ جائیں. عزیزو جیسے ہی بچوں نے کہا, حسین نے کہا اچھا بچوں, اے غازی اگر اب تم جانا چاہتے ہو تو صرف پانی کے لیے جاؤ گے, غازی جنگ کی اجازت نہیں ہے. غازی تو بچن فکرے سنے اور میں نے ختم کر دی گفتگو. میرے عزیزو لو بچوں کی وجہ سے عباس کو اجازت ملی. جب عباس چلنے لگے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے غازی ٹھہر جا, میرے شیر ٹھہر جا, بھیا ایک لمحے کے لیے رک جا. عباس سے تلوار لی اور ایک مرتبہ کہا میرے بھائی ذرا یہ جو علم لیے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دے. عزیزوں بغیرے پہ لکھا ہوا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حسین نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ کر لکھا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزیز ارے حسین نے تو ابھی عباس کی شہادت کی خبر سنا دی. عزیزوں اس کے بعد عباس عزیزوں مجھ کو مقاتل میں نہ ملا, لیکن دل یہی کہتا ہے کہ جب عباس چلے ہوں گے وہ بچے ابھی ابھی ساتھ میں ہوں گے. جب عباس جا رہے ہوں گے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہوگا اچھا غازی خدا حافظ. سکینہ نے کہا ہوگا امو خدا حافظ جب لائیے گا. ارے سکینہ آپ کے بغیر نہ رہ سکے گی. غازی میدان میں گیا تو ارے نہر فرات تک بھی پہنچا, لیکن ایک گھونٹ پانی تک نہ پیا بلکہ لے کر دریا میں پھینک دیا. ارے جب واپس آ رہا تھا تو میرے عزیز و دشمنوں نے جہاں پر ہاتھ کاٹے ارے اسی کے ساتھ ساتھ ایک آواز بلند ہوئی کہ جب تک یہ مشک میں پانی ہے عباس کو کوئی نہیں روک سکتا. عزیزو لو ایک تیر چلا ارے مشک سکینہ سے جدا, جیسے ہی مشک سکینہ میں لگ